بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ بغداد نے سلطان محمود کو مخاطب کیے بغیر صرف چند الفاظ تحریر کیے تھے۔ الف لام میم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محمود کے بعد تمام امرائے سلطنت اور درباری علماء نے فرداً فرداً خلیفہ بغداد کے مکتوب کو دیکھا، مگر کوئی ایک شخص بھی اس کے حقیقی مفہوم تک نہ پہنچ سکا۔ بعض علماء دبے دبے لہجے میں بس اتنا ہی کہہ سکے، سلطان ذی حشم خلیفہ بغداد نے اپنے خط میں اللہ کی تعریف بیان کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے تحریر کرنے سے خلیفہ بغداد کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ اس سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ خلیفہ بغداد نے یہ کوئی انوکھی بات تو تحریر نہیں کی۔ ہم سب مسلمانوں کا اس آیت مقدسہ پر ایمان اور ہم تمام کلمہ گو شب و روز اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ والی غزنی نے پرخیال لہجے میں کہا، اور ان 3 حروف الف لام میم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بے مقصد تو تحریر نہیں کیے گئے ہیں۔ تمام علماء دربار بہت دیر تک سربا گریبان بیٹھے رہے اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر استعمال ہونے والے حروف مقطعات کے بارے میں سوچتے رہے۔ اس قسم کی تمام آیات قرآنی کو بار بار پڑھا گیا، مختلف زاویوں سے غور و فکر کی راہیں کھولی گئیں، مگر پھر بھی خلیفہ بغداد کے جواب کا مفہوم واضح نہ ہو سکا۔ پھر جب تمام علماء دربار اور صاحبان فضل و کمال عاجز آ گئے تو خواجہ ابو بکر قحطانی اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ خواجہ ابو بکر شیخ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانثار اور عقیدت مند تھے۔ خواجہ ابو بکر عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند کردار انسان بھی تھے۔ ان کی راست گوئی اور بے باک کی دربار غزنی میں ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھی۔ خواجہ ابو بکر کچھ دن تک نظام شاہ کے ساتھ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے رہے، مگر ایک روز شیخ نے انہیں حکم دیا کہ وہ دربار سلطانی سے وابستہ ہو جائیں۔ اگرچہ خواجہ ابو بکر عمرہ کی صحبتوں سے نالاں رہتے تھے، لیکن انہیں حکم شیخ نے مجبور کر دیا تھا۔ خواجہ، دربار سلطانی کو تمہاری شدید ضرورت ہے، نظام شاہ نے اپنے عقیدت مند کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا۔ دولت و اقتدار کی زیادتی کسی وقت بھی محمود کے قدموں کو غیر متوازن کر سکتی ہے۔ تم وہاں موجود ہوگے تو کم سے کم سلطان کو لڑکھڑاتے دیکھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش تو کرو گے، ورنہ دربار کا تو یہ حال ہے کہ اہل علم نے خوشامد کو اپنا عقیدہ اور مرضی شاہ کو اپنا مسلک بنا لیا ہے۔ اگر تم بھی اس دنیا پرستی کے خلاف حرف احتجاج بلند نہیں کرو گے تو کون بولے گا؟ یہاں تو سب کے سب زباں بریدہ نظر آتے ہیں۔ اب خواجہ ابو بکر قحطانی کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ مجبوراً وہ دربار سلطانی سے وابستہ ہو گئے، مگر اس طرح کہ محمود کے قریبی حلقے میں ان کا گزر بھی نہیں تھا۔ آج وقت نے خواجہ ابو بکر کو ایک موقع فراہم کیا تو وہ سر دربار کھڑے ہو گئے اور والی غزنی کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اگر سلطان محترم مجھے اجازت دیں تو میں خلیفہ بغداد کے مکتوب پر اپنی ناچیز رائے کا اظہار کروں۔ والی غزنی نے چونک کر خواجہ ابو بکر کی طرف دیکھا۔ وہ ان کے مقام علم سے بھی بے خبر تھا اور اس صحبت خاص سے بھی جو انہیں حضرت نظام شاہ کی قربت کے سبب حاصل تھی۔ تم بھی جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔ سلطان محمود کے لہجے سے بڑی بے دلی اور بے یقینی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے سلطان معظم نے خلیفہ بغداد اور اس کے محلات کو اپنے کوہ پیکر ہاتھیوں کے ذریعے راند ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ خواجہ ابو بکر قحطانی نہایت باوقار لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ اس لیے ممکن ہے کہ خلیفہ قادر باللہ عباسی نے جناب والا کی اسی دھمکی کے جواب میں سورہ فیل کی طرف اشارہ کیا اور ان حروف مقطعات سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مراد ہو جیسے ہی خواجہ ابو بکر قحطانی کی زبانی یہ الفاظ ادا ہوئے، سلطان محمود پر ناقابل بیان دہشت طاری ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ والی غزنی بہت دیر تک اہل دربار کی موجودگی میں روتا رہا۔ پھر جب اس کی وحشت کم ہوئی اور دل کا غبار دھل گیا تو بے اختیار ہو کر تخت سے نیچے اتر آیا۔ اللہ،
میرے اس گناہ عظیم کو معاف کرے کہ میں شیطان رجیم کی روش پر چلتے ہوئے بڑا غرور کر بیٹھا تھا، اور تم بھی مجھے معاف کر دو میرے بھائی کہ میں نے تمہاری بڑی تحقیر و تضحیق کی تھی، اور میں محترم خلیفہ قادر باللہ عباسی کے نام بھی معافی نامہ تحریر کروں گا۔ والی غزنی کا لہجہ اس قدر پرسوز تھا کہ سفیر بغداد کے ساتھ اہل دربار کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھیں۔ پھر اسی وقت سلطان محمود نے عباسی خلیفہ کے نام معافی نامہ تحریر کیا اور سفیر کو انتہائی بیش قیمت تحائف دے کر بغداد روانہ کر دیا۔ اس کے بعد خواجہ ابو بکر کو اپنے ہاتھ سے قیمتی خلعت پہنائی اور انہیں اپنے خاص امراء کے حلقے میں شامل کر لیا۔ خواجہ ابو بکر قہستانی نے ایک موقع پر یہی واقعہ نظام شاہ کے سامنے بیان کر دیا تھا، جسے سن کر شیخ بہت دیر تک روتے رہے تھے، اور پھر انہوں نے دست دعا بلند کرتے ہوئے بڑے جاں گداز لہجے میں فرمایا تھا، اے اللہ، ہر مشکل مرحلے پر محمود کی دستگیری فرمانا اور اسے اس کے نفس کے حوالے نہ کر دینا کہ وہ بہت نادان اور محتاج ہے۔ اور آج بہت دن کے بعد نظام شاہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ احمد سالار اپنے شیخ اور والی غزنی کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بڑی حیرت سے سن رہا تھا، اور غزنی سے دور رہنے کے سبب یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ نظام شاہ کا اشارہ کس طرف ہے۔ سلطان محمود بہت زیادہ پشیمان نظر آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شیخ خلیفہ بغداد سے ہونے والی مراست سے بے خبر ہوں گے، مگر جب نظام شاہ نے در پردہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تو والی غزنی بے قرار نظر آنے لگا۔ فرزند، کیا تمہارے جاہ و جلال کے مظاہرے کے لیے صرف بغداد کی شکستہ و بیمار خلافت ہی رہ گئی تھی؟ نظام شاہ کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ اور کیا تم ان کوہ پیکر ہاتھیوں کی اسی لیے پرورش کر رہے ہو کہ اپنے ہی ایک ہم عقیدہ بھائی کے محلات کو مسمار کر ڈالو؟ بغداد کے سلسلے میں رونما ہونے والے واقعے کا ایک ایک گوشہ نظام شاہ پر روشن تھا۔ یہ جان کر والی غزنی کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، اور اب وہ نظام شاہ کے حضور اپنے آپ کو ایک بڑا مجرم سمجھ رہا تھا۔ شیخ، میں فوراً ہی اپنے اس گناہ سے تائب ہو گیا تھا، محمود نے انتہائی شرمسار لہجے میں کہا، اور میں نے اس وقت خلیفہ بغداد کے نام معافی نامہ بھی تحریر کر دیا تھا۔ تم مجھ سے ایلک خان کی خود غرضی اور بے وفائی کا شکوہ کر رہے تھے، مگر کبھی تم نے اپنے اس جارحانہ عمل پر بھی غور کیا؟ نظام شاہ کے لہجے میں والی غزنی کے لیے سخت تنبیہ بھی شامل تھی۔ والی غزنی ایک مرد قلندر کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ بھاری ندامت سے اس کا سر جھک گیا۔ فرزند، میں اس حقیقت سے باخبر ہوں کہ تمہیں میری بار بار مداخلت گراں گزرتی ہے، اور مجھ ناکارہ کی فرمائش سے تمہارے توسیع اقتدار کے منصوبے متاثر ہوتے ہیں۔ نظام شاہ کے لہجے سے دل کا دکھ جھلک رہا تھا، مگر زیادہ پریشان نہ ہو کہ یہ کچھ دنوں کی بات ہے، پھر تم سے اس لہجے میں بات کرنے والا دور دور تک کوئی نہ ہوگا۔ ہر طرف تمہارے جاہ و جلال کے آگے جھکے ہوئے سر ہوں گے، تمہارے سامنے کٹی ہوئی زبانیں ہوں گی، تمہارے اقتدار و جبروت کے روبرو سہمے ہوئے زرد چہرے ہوں گے، بس آئینہ خانہ ہستی میں تمہاری ہی ذات ہوگی، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ والی غزنی نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس نے آج تک نظام شاہ کو ایسی عجیب حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور ایک بات پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو، ممکن ہے کہ کل تمہیں یہ بات سمجھانے والا اس دنیا میں کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ نظام شاہ نے ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد کہا، فرزند، تم نے بہت اچھا کیا کہ خلیفہ بغداد سے بر وقت معافی مانگ لی۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو ایلک خان کے گھوڑے غزنی کو روند ڈالتے۔ شیخ، میں اپنے اس فعل پر بہت شرمندہ ہوں۔ شدید احساس ندامت سے والی غزنی کا چہرہ سرخ لال ہو کر رہ گیا تھا۔ کاش تو نے خلیفہ بغداد کو تنبیہ کرنے کے بجائے حاکم گجرات کے دربار میں سفیر بھیج کر بت پرستوں کے سامنے اپنے قہر و جلال کا مظاہرہ کیا ہوتا کہ اگر سومنات کو غزنی کے حوالے نہ کیا گیا تو پھر یہ کوہ پیکر ہاتھی ایک ایک سنگی دیوار کو مسمار کر دیں گے اور ایک ایک آہنی قلعے کو روند ڈالیں گے۔
نظام شاہ نے اس طرح ہے سرد کھینچی جیسے کوئی تیز نشتر ان کے دل میں اتر گیا ہو۔ میں ایسا ہی کروں گا شیخ، سلطان غزنی نے مضطرب ہو کر کہا۔ آپ کے جلال روحانی کی قسم ایسا ہی کروں گا۔ مت کھا مجھ گنہگار کی قسم، نظام شاہ نے محمود کو سختی سے ڈانٹ دیا۔ دولت و اقتدار نے تجھے فریب کاری سکھا دی ہے۔ جب شکست کے قریب پہنچ جاتا ہے تو مجھ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے، جب دشمنوں کی لاشوں پر اپنی فتح و نصرت کے پرچم گاڑ دیتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، کوئی وعدہ یاد نہیں رہتا، چاہ نثاروں کی وفا پر شک کرتا ہے، انہیں حاسد اور اقتدار پرست کہہ کر پکارتا ہے، جو تیری خاطر چلتے چلتے راکھ ہو گئے، ان کے سامنے اپنے جاہ و جلال کے مظاہرے کرتا ہے۔ والی غزنی کے وحشت و اضطراب میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ نظام شاہ نے شدت کرب میں نگار خانم کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکیاں بھی بیان کر دی تھیں۔ تو میرا بت شکن نہیں رہا، روح کی اذیت برداشت نہ ہو سکی تو نظام شاہ رونے لگے۔ میں نے جس کتاب ناک جوانی کے لیے اپنی ایک ایک سانس لکھ دی، اسے حرص و حوث کے تاجر میری نظروں کے سامنے اٹھا کر لے گئے اور میں کچھ نہ کر سکا۔ نظام شاہ، تیری بدقسمتی پر ہزار بار افسوس کہ تو بڑھاپے میں بے اولاد ہو گیا۔ جو مرد قلندر آفات و مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے پر بھی مسکرایا کرتا تھا، آج اس کے لہجے میں مرثیہ خوانی کا گمان ہوتا تھا۔ اپنے روحانی باپ کی یہ حالت اضطراب دیکھ کر احمد سالار کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ نظام شاہ کے روبرو چند تسکین آمیز کلمات ہی ادا کر سکے۔ شیخ، ابھی میں زندہ ہوں۔ والی غزنی کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ ابھی آپ کا فرزند محمود زندہ ہے، پھر آپ لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک تو زندہ ہے۔ نظام شاہ کی فریاد کی لے تیز تر ہو گئی تھی۔ مگر تو نے بت فروشوں کی ادائیں سیکھ لی ہیں۔ شیخ، میں بت فروش نہیں ہوں، یہ محض آپ کی بدگمانی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ سلطان محمود نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ جس نے تمام عمر اپنے دشمنوں سے بھی حسن ظن رکھا تو اس پر بدگمانی کی تہمت تراش رہا ہے۔ نظام شاہ کے لہجے میں ناکام حسرتوں کی تپش تھی۔ تو جھوٹ بولتا ہے محمود، میرا وہ بت شکن تو مر گیا، اس کی ایک مسکراہٹ پر میں نے زندگی بھر کی کمائی لٹا دی تھی اور اپنی ساری ریاستیں جس کے نام کر دی تھی، وہ بت شکن تو سیم و زر کے ملبے میں دب کر ہلاک ہو گیا۔ تو سلطان غزنی ہے، دنیا کا بڑا فاتح، کثرت افواج پر نازاں، تاج و تخت کا مالک، زرخیز زمینوں کا اجارہ دار، سبکتگین کا بیٹا۔ تو امیر ابن امیر اور میں گلی کوچوں کا بھکاری۔ تجھ سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ کہہ کر نظام شاہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان محمود نے مرد قلندر کے تیوروں کو پوری شدت سے محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ بھی گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ محمود، میں تجھے تیرے عہد کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہوں، اب تیری ذات پر میرا کوئی قرض نہیں۔ نظام شاہ کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے تھے اور لہجے میں وہی ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ آج میں تیری مملکت چھوڑ کر جا رہا ہوں، کل کفن پہن کر دنیا سے چلا جاؤں گا اور اپنے خالق کی بارگاہ کرم میں حاضر ہو کر عرض کروں گا، اپنے گناہ گار و عاجز بندے نظام شاہ کو معاف کر دے۔ وہ اپنی آخری سانس تک تیری وسیع و عریض زمین پر بے چین پھرا، مگر اس کی صدا سننے والا کوئی نہیں۔ اب محمود کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جاہ سلطانی و جلال سلطانی کو بالائے طاق رکھ کر ایک سعادت مند بیٹے کی طرح روٹھ جانے والے باپ کو بلا تاخیر منانے کی کوشش کرے، ورنہ اگر نظام شاہ اس کی حدود مملکت سے نکل کر چلے جاتے تو سرزمین غزنی ایک بڑی سعادت سے محروم ہو جاتی۔ پھر سلطان نے ایسا ہی کیا، وہ شدید عالم اضطراب میں آگے بڑھا اور نظام شاہ کے قدموں سے لپٹ گیا۔